ڈاکٹر، ابھی اس لڑکی کا پرائیویٹ چیک اپ کریں کہ یہ لڑکی کنواری ہے یا نہیں۔ زرمیر خانزادہ کے طوفانی انداز پر لیڈی ڈاکٹر فوراً اٹھی تھی، جبکہ دلہن بنی ریا خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ لڑکی تو 2 منتھ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے انکشاف پر زرمیر خانزادہ نے اسے قہرآلود نگاہوں سے دیکھا۔ بدکردار لڑکی، یہ گناہ لے کر میری زندگی میں آئی ہو، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ اسے گھسیٹنے لگا، جبکہ ریا اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جیسے یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ زرمیر نے لب بھینچ لیے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک اندھیری رات میں اس کی عزت برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود زرمیر۔ نیم بیہوشی میں بھی اسے تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے نازک ہونٹ کپ کپائے، لیکن مقابل پوری شدت سے اس پر حاوی تھا۔ اس کے جسم میں تو جان ہی نہیں تھی، جیسے ورنہ وہ اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ دھندلے دھندلے سے منظر اس کے سامنے تھے جس میں کسی کی شکل واضح نہ تھی، کیونکہ وہ مکمل مدہوش تھی، اور اس مدہوشی کا فائدہ مقابل اٹھائے اس کے نازک وجود پر ستم ڈھا رہا تھا۔ یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ۔ چھوڑو مجھے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے خراب مت کرو۔ وہ اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جب مقابل موجود شخص نے ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے آخری پردے کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ اس کی حالت یوں تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے۔ وہ سسک رہی تھی، لیکن وہ شخص مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتا اس کے لبوں کو بڑی شدت سے اپنے لبوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ باہر رونق تھی، خوشیاں کہہ کے، لیکن اندر اس کی بربادی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکمل بیہوشی کی حالت میں چلی گئی، جبکہ کوئی چپکے سے اس کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ دروازے اچھی طرح بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، لیکن یہ رات اس کی معصوم ذات پر قہر ڈھا کر گزر گئی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت برا خواب اس نے دیکھا ہو۔ پورا وجود بخار میں دہک رہا تھا، بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سہارا دے کر اٹھایا تھا، جس طرح اسے درد کی ٹھیسیں اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے کوئی خواب ہی دیکھا ہے، یہ بس بخار کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ مگر جیسے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے وجود سے کمبل الگ کیا تو بے ساختہ اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ اس کے تن پر کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، اور بیڈ کی چادر بھی سرخ۔ میں نے کہا نا آپ سے، مجھے شادی نہیں کرنی، وہ غصے سے چلائی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے آگ بگولا نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی آواز نیچی رکھو، خبردار جو اس کمرے سے باہر تمہاری آواز بھی گئی تو۔ نخرے دیکھو شہزادی کے، جیسے اس کے باپ بھائی بیٹھے ہیں سر پہ۔ میں ابا جی سے ہاں کہہ چکی ہوں، 15 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ انہوں نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے تھے، جبکہ وہ بیڈ پر گر کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ میں آپ کو سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ ہیں کہ میری کوئی بات سنتی ہی نہیں۔ اس کی بے بس آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ وجہ بھی تو پتہ چلے کہ محترمہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ کہیں کسی کے ساتھ مل کر کوئی گل تو نہیں کھلا لیا؟ انہوں نے شک بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ ریا کی نازک جان کانپ گئی تھی۔ اس کی نظر ہی ایسی تھی، اندر تک پہنچنے والی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پر مجھے پڑھنا ہے، میری ابھی ایجوکیشن بھی مکمل نہیں ہوئی، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ عالیہ بیگم نے سر جھٹکا۔ تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے ریا، تو تجھے اس گھر کی 4 دیواری میں زرمیر سے شادی کے بعد ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو گی، تو اس بات پر بہت خوش ہوں۔ زرمیر خانزادہ کے نام پر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ پورا خاندان اس کے بے پناہ غصے سے واقف تھا۔ آپ جانتی ہیں نا وہ کتنے غصے والے ہیں، کتنا غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہے ان کے اندر۔ پھر بھی آپ یہ نہیں سوچتی کہ ساری زندگی آپ کی بیٹی ایک مغرور شخص کے ساتھ کیسے گزارے گی، کہ دل میں نہ محبت ہوگی اور نہ ہی کوئی ہمدردی۔ کانچ جیسی سبز آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ تبھی عالیہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ زرمیر نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ اس انکشاف پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ میرا نام؟ لیکن کیوں تو؟ عالیہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی،
یہ بات تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ابا جی نے جب تمہارے رشتے کا کہا تو اس نے خود تمہارا نام لیا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ ریا کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں نہیں، میں کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی، میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ تو اپنے کپڑوں پر ایک شکن برداشت نہیں کر سکتے، پھر مجھ جیسی داغدار لڑکی کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ پتھر کے بت کی طرح بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آیا تھا۔ زرمیر لالا سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ کسی سے اتنا خوف نہیں کھاتی تھی جتنا اسے زرمیر کا خوف تھا۔ ایک بار اس نے غلطی سے جوس کا گلاس زرمیر کے کپڑوں پر گرا دیا تھا۔ زرمیر نے وہی گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا۔ ریا کی تو فلک شگاف چیخ نکلی تھی، کیونکہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اچھل کر اس کے پاؤں پر بھی گرے تھے۔ کچھ تو اس کے پاؤں پر پیوست ہو کر خون بھی رسنے لگے تھے، لیکن زرمیر کی آنکھوں میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ جب تم سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے تو کرتی کیوں ہو؟ کس نے تمہیں کہا تھا میرے لیے یہ جوس لے کر آؤ؟ وہ جو پہلی بار آج کچن میں گھسی تھی، عالیہ بیگم نے اسے گھرداری سکھانا شروع کر دی تھی۔ اس کا بھی کچھ بنانے کا موڈ تھا، اس لیے اس نے سب کے لیے آج مینگو شیک بنایا تھا، لیکن کہاں خبر تھی کہ ذرا سی ٹھوکر لگنے پر وہ گلاس زرمیر پر ہی گر جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن زرمیر کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ کہنے لگا، گم کرو اپنی شکل، اور دوبارہ خبردار جو میرے سامنے آئی ایسی بے وقوفانہ حرکت کی تو۔ تب سے ہی وہ زرمیر سے دور دور ہی رہتی تھی، وہ تو اسے کچا ہی چبا جاتا۔ عالیہ بیگم نے بڑے پیار سے اس کے گال چھوئے اور کہنے لگی، ساری فکر اپنے دل سے نکال دو اور یہ سوچو کہ اس خاندان کا سب سے خوبصورت شہزادہ تمہارا مقدر بننے والا ہے، جو بہت ہی نیک ہے۔ اس کے کردار کی گواہی تو پورا خاندان دیتا ہے، عالیہ بیگم فخر سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ زمین میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ وہ راز جو وہ اپنے آپ سے کہنے سے بھی ڈرتی تھی، اس بات کا اس کی سگی ماں کو بھی علم نہیں تھا۔ عالیہ بیگم اسے تسلی دے کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے پورا یقین تھا اس راز کا پتہ چلتے ہی زرمیر خانزادہ نے اسے شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دینی ہے۔ جو اس قدر مہربان طبیعت اور نرم دل تھا، اسی قدر غصے کا تیز اور ظالم تھا۔ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ اس نے کسی کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ ابھی بھی وہ منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی جب اس کے کمرے سے عالیہ بیگم باہر نکلی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جب کمرے کے باہر سے زرمیر گزر رہا تھا۔ اس کی نظریں عالیہ بیگم پر اٹھی تھی، اور ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب کھلے دروازے سے چہرہ چھپاتی ہوئی روتی ریا کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کس بات کا سوگ منا رہی ہے؟ عالیہ بیگم فوراً سے ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس لڑکی ہے نا، تمہیں تو پتہ ہے لڑکیاں کتنی نازک ہوتی ہیں، شادی کا نام سن کر ان کو رونا ہی آ جاتا ہے۔ لیکن زرمیر عالیہ بیگم کو وہاں سے بھیجتا سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ ریا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کمرے میں اس کی ماں ہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے سکتے ہوئے کہنے لگی، مما، میں آپ کو کہہ چکی ہوں مجھے ان کھڑوس سے بالکل بھی شادی نہیں کرنی، وہ بہت جلاد ہیں، پتہ نہیں میرا کیا حشر کریں گے۔ خاندان میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں، وہ ان سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ مجھ جیسی معصوم کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ وہ تو عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑے ہیں، شادی کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس نے جیسے ہی اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو سامنے کھڑے زرمیر کو دیکھ کر اس کا سانس حلق میں ہی اٹک چکا تھا۔ آنسو اس کے ڈر سے آنکھوں میں خشک ہو چکے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اچھا، تو تم مجھ سے شادی سے انکار ہی کر رہی ہو؟ اتنی ہمت ہو گئی تم میں کہ تم مجھے انکار کر سکو؟ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، وہ میں بس پڑھنا چاہتی ہوں، ویسے بھی آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور میں بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتی، مجھ سے تو ایک جوس کا گلاس بھی ٹھیک سے اٹھایا نہیں جاتا، پلیز آپ مجھ سے شادی مت کریں، میں آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ پاؤں گی۔ لیکن زرمیر اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اپنی کمر پر رینگتے ہوئے زرمیر کا ہاتھ محسوس کر کے ریا کا تو پورا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے ہی نکاح کرنا ہے، سمجھی تم؟ بڑوں نے جو فیصلہ کر دیا وہ ٹھیک ہے، اب مزید اگر تم نے یوں رونا دھونا مچایا تو شادی کی پہلی رات ہی تمہاری وہ حالت کر دوں گا کہ کچھ بول بھی نہیں پاؤ گی، اور رو تو بالکل نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہوا کمرے سے نکل چکا تھا، اور وہ یوں تھی جیسے کاٹے تو خون نہ نکلے۔ گھر میں شادی کی شہنائیاں بجنے لگی۔ ریا کے والد حیات نہیں تھے، صرف والدہ ہی زندہ تھی۔ وہ زرمیر خانزادہ کی سب سے چھوٹی چچی کی بیٹی تھی۔ ریا کے دادا، جنہیں سب ابا جی کہتے تھے، اس خاندان میں ہونے والے فیصلے وہی کرتے تھے،
کسی کی شادی کس سے طے ہوتی ہے اور کون سی فیکٹری کس کے حوالے کرنی ہے۔ انہوں نے اس خاندان کے لیے بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے کئی فیصلے کیے تھے جو آج تک کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ریا ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ اس کی زندگی کا بھی بہتر سے بہترین فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ تبھی تو زرمیر جس خاندان کا سب سے خوبرو اور قابل شخص تھا، ریا کے لیے انہوں نے اسی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ مایوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس تھی، چہرے پر اتنی تھکن اور مایوسی تھی کہ سب کو ہی محسوس ہو گئی۔ تبھی ثانیہ، جو نہ صرف زرمیر کی چھوٹی بہن بلکہ اس کی ہونے والی نند بھی تھی، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ماتم زدہ چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ بھابھی بننے والی ہو تم میری، کھلتے ہوئے گلاب کی طرح نظر آنا چاہیے۔ آخر کو میرا ہینسم بھائی تمہارا شوہر بننے والا ہے، بہت خوش نصیب ہو تم۔ ثانیہ اسے چھیڑ رہی تھی، جو زرد چہرہ لیے اپنے دل کا حال کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی ان سب کو کہ وہ شادی کی قابل نہیں کر سکتی تھی وہ کسی سے شادی؟ اگر یہ بات سب لوگوں کے سامنے آئی تو وہ ذلت کا گڑھ بن کے رہ جائے گی۔ زرمیر خانزادہ جو اپنے کپڑوں پر ایک داغ، ایک شکن برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو پھر وہ اس داغدار لڑکے کو کیسے قبول کرے گا؟ نہیں، سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ شادی کے فنکشن بڑے ہی شاندار تھے۔ نہ اس نے اپنے ویڈنگ ڈریس میں دلچسپی دکھائی اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں۔ وہ ایسے پڑی تھی جیسے شادی نہیں بلکہ سوگ کا سما ہو۔ عالیہ بیگم دل ہی دل میں پریشان تھی، اسے دیکھ کر جو نہایت کمزور ہوتی جا رہی تھی، نہ کچھ کھا پی رہی تھی، وہ حد سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ بارات والے دن بھی وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے اسے اس قدر خوبصورتی سے تیار کیا کہ دیکھنے والے اپنی پلکیں نہ جھپک پا رہے تھے۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا جو اس خوبصورت دلہن کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ دونوں ہاتھوں میں مہندی، کلائیوں میں چوڑیاں بھری تھی۔ بخار زدہ وجود لیے وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ سب مبارک سلامت کا شور کر رہے تھے، جبکہ اس کے اندر گھٹن اترتی جا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں رہ کر یہ خوف ستا رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ زرمیر کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود ہوگی، اور پھر زرمیر جیسا شخص بھلا کہاں ہی اسے بخشے گا۔ پوری رات یقیناً اس پر شدتیں لٹانے کی پلاننگ اس نے کر رکھی ہوگی۔ اگر وہ اس کے قریب آئے تو یقیناً اسے پتہ چل جائے گا وہ تو پہلے ہی اپنا سب کچھ کسی پر لٹا چکی ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ کر عورتیں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شادی کے وقت تو ہر لڑکی کو ہی رونا آ جاتا ہے، لیکن وہ اب ان کو کیا بتاتی کہ اسے کس بات کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ ابھی جو سب اسے پیار محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، زرمیر اگر اس کے قریب آتا اور اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اس کے قریب آنے والا پہلا شخص نہیں ہے بلکہ وہ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ وقت گزار چکی ہے، تو وہ تو وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق ہی دے دیتا، اور عالیہ بیگم وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ یہ سوچ کر اسے اپنے گرد پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے اسے اس خاندان سے بہت محبت تھی، لیکن جب سے اس کی اپنی ذات مٹی ہوئی تھی تو اس خاندان کے ہر شخص سے چڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا جو خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کے بعد وہ مطمئن تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، اگر جو زرمیر کو شادی کی پہلی رات سچائی پتہ چل گئی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو امی کے چہرے پر کتنا ماتم ہوگا۔ یہ سوچ اس کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد رخصت ہو کر زرمیر خانزادہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ زرمیر کو خود ہی سچائی بتا دے گی، اس کے پاؤں میں گر جائے گی کہ وہ اس کا راز کسی کے سامنے نہ لائے، کسی طرح اس کا بھرم رکھ لے۔ گو کہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ بخار کی حالت میں دلہن بنی، نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ تبھی آہستگی سے دروازہ کھلا تھا۔ آنے والی زرمیر خانزادہ کی شاندار شخصیت تھی جو دلہا بن کر آج بہت ہی شاندار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، اور یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت بھری لگ رہی تھی۔ نرم گرم نگاہیں ریا کے وجود پر تھی، اس کی خوبصورت آنکھیں جھکی ہوئی تھی، وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ تبھی زرمیر اس کے سامنے بیٹھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جو گرم ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ چچی بتا رہی تھی کہ تمہیں بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تو آرام کرتی، انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ اور آواز بہت دھیمی تھی۔ اچھا جاؤ کپڑے تبدیل کر لو، ریسٹ کرو۔ وہ حیران رہ گئی۔ سخت دل نظر آنے والا شخص آج اس پر محبت اور نرمی نچھاور کر رہا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر بعد ہی آ جائے گا جب اسے حقیقت پتہ چلے گی کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنا چکا ہے جو پہلے سے ہی داغدار کر چکی ہے۔
وہ اپنے آپ کو بدحواس کرتی لہنگے میں الجھ کر اٹھی تھی کہ اچانک ہی گر پڑی۔ کمزوری اور تیز بخار نے اسے نیم مردہ سا کر دیا تھا۔ تبھی زرمیر نے ایک دم اس کے وجود کو تھاما تھا۔ یہ گلاب سا وجود بہت نرماہٹ لیے ہوئے تھا۔ ابھی تو اس نے اس وجود کی خوشبو محسوس کرنی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی جلدی سے کہنے لگا، ڈریسنگ وغیرہ چینج کر لو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ڈاکٹر کے نام پر تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم ہی ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا۔ کل بہت بڑا ریسیپشن ہے، کیسے پورا دن بخار کی حالت میں گزارو گی؟ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہم ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ کیا ہوگا اگر جو میں پہلی کی رات تم سے کوئی حق وصول نہیں کروں گا تو؟ قیامت نہیں آئے گی، وہ شرارتی لہجے میں کہہ رہا تھا، اس کے بے حد قریب ہو کر۔ ریا کپ کپا رہی تھی۔ پھر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی، سب کچھ اتار کر پھینک دیا۔ اس سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی باہر آئی تو زرمیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلی رات کی دلہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سب لوگ شادی کے فنکشن میں تھکنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ چپکے سے پچھلے دروازے سے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلایا۔ ایک کلینک تھا جو رات گئے تک کھلا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر یہیں پر آ گیا جہاں پر ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر موجود تھی، بہت ہی تجربہ کار۔ ریا کی نبض دیکھتے ہی وہ شک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں ان کا الٹرا ساؤنڈ کر سکتی ہوں؟ مجھے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یقیناً آپ ان کے شوہر ہیں۔ زرمیر نے سر ہلا دیا تھا۔ ڈاکٹر سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ دونوں کسی فنکشن سے واپس آئے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ تبھی وہ ریا کا الٹرا ساؤنڈ کرتے چونک گئی تھی۔ پھر زرمیر سے کہنے لگی، کیا آپ نے پہلے ان کا چیک اپ کروایا ہے؟ اس نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جبکہ ریا کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج رات اس پر یہ قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے یہ سب نہیں سوچا تھا، لیکن ڈاکٹر زرمیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ 2 مہینے پریگننٹ ہیں۔ میں نے ان کی نبض دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ حاملہ ہیں۔ اتنا تجربہ ہے مجھے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ، جبکہ پرچے پر وہ کوئی میڈیسن تیز لکھ رہی تھی۔ زرمیر حیرت سے کبھی ریا کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی ڈاکٹر کی طرف۔ ریا کا بس نہ چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کچھ بولنے کی قابل نہ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے کیا کہتا کہ آج یہ پہلی رات کی دلہن ہے، اور آج اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، وہ بھی 2 مہینے، یعنی کہ وہ پہلے ہی وہ سب کچھ کر چکی ہے جس کا ارمان زرمیر خانزادہ نے اس سے شادی کی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی قابل نہ رہا تھا۔ پھر ریا تو بالکل سنی ہو چکی تھی۔ وہ یہ دعا کرنے لگی کہ کاش ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنستی چلی جائے۔ یہ کیا کچھ سن لیا اس نے اتنا آگے کا سوچا ہی نہیں تھا جتنا قسمت نے اس کے ساتھ برا کر دیا تھا۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ پہلی بار جب زرمیر اس کے قریب آئے گا اور اسے احساس ہو جائے گا وہ اس کے قریب آنے والا پہلا شخص نہیں بلکہ وہ پہلے ہی کسی کے ہاتھوں اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے۔ لیکن یہاں تو شادی کی پہلی رات ہی وہ پریگننٹ ہونے کی نوید سنا چکی تھی۔ اب تو بخار میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر کی بات بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خاموشی سے اسے لے کر گاڑی میں آ گیا، جبکہ ریا اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ کسی سے کچھ مت کہنا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ امی تو صدمے سے مر جائیں گی، انہیں بھی کچھ نہیں پتہ ہے۔ وہ گاڑی میں مسلسل اس کی منت سماجت کی جا رہی تھی جس نے سختی سے لب بھینچ رکھے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آ کر گزرنے والا ہے۔ ریا کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ سارے راستے وہ اس کی منتیں کرتی آئی، جبکہ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ اچھا تو اسی لیے سب ناٹک ہو رہا تھا؟ تم اتنی معصوم چہرے والی اتنی بڑی ڈرامے باز نکلو گی، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ریا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ کبھی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے پلیز، خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں بھی نہیں جانتی وہ جانور کون ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ میں بالکل پاک ہوں، لیکن کسی نے انجانے میں مجھے بند کرو اپنی یہ بکواس۔ بہت سن لیا میں نے یہ سب۔ ایک بد کردار لڑکی کو میری بیوی بنا دیا گیا اور تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو؟ تم جیسی لڑکی کو تو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دینی چاہیے۔ نہیں خدا کے لیے ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ امی صدمے سے مر جائیں گی اور میں کہاں جاؤں گی؟ پورے خاندان میں بدنام ہو جاؤں گی میں، جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں۔ اس کے سفید گالوں پر آنسو بکھرے ہوئے تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جیسے یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ بس آپ کسی کے سامنے میرا راز رکھ لے تاکہ میرا بھرم قائم رہے۔ وہ سسک رہی تھی۔ زرمیر نے لب بھینچ لیے۔ اس نے غور سے ریا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھلا کی خوبصورت تھی،
सुर्ख होंठ, भरा भरा जिस्म, वो हुस्न व दिलकशी का मुजस्मा थी। वो इसके मरहूम चचा की एक ही बेटी थी। दोनों माँ बेटी उस खानदान का हिस्सा थी, लेकिन उन दोनों का दर्जा हमेशा दूसरा ही रहा था। बड़े दोनों ताया, जिन्होंने इन दोनों माँ बेटी को अपने पास भी रखा और उसे पढ़ाया लिखाया भी। उस दिन अब्बा जी ने ही अपने लाडले और सबसे काबिल पोते से कहा था, रिया मेरे अहमद की निशानी है, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा इसी घर में रहे। तुम्हारे छोटे चचा ने अपने मुईज़ के लिए कहा है, सोचता हूँ मुईज़ का और रिया का निकाह कर देता हूँ। ज़रमीर के अंदर एक आग भड़क उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनदेखी सी आग में जल रहा हो। तभी सरसरी से लहजे में कहने लगा, मुईज़ इतना लाउबाली है, ज़िंदगी अपने मुस्तकबिल से इतना लापरवाह। इसे ना आज की फ़िक्र है ना अपने मुस्तकबिल की। उसके लिए कोई लायक फ़ाइक बंदा ढूंढें आप। बगैर बाप की ज़िंदगी गुजारी और फिर चच्ची भी परेशान रहती हैं उसके लिए। ज़मीर खानज़ादा के लहजे में एक अनछुपी बात थी। तभी अब्बा जी कहने लगे, लायक तो तुम ही हो इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम कहोगे कि मैं अपने ही जैसी किसी काबिल लड़की से शादी करूँगा। वो हिचकिचा रहे थे अपने दिल की ख्वाहिश बताने में, लेकिन ज़रमीर मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं राज़ी हूँ। अब्बा जी खुश हो गए थे, फ़ौरन ही उसे गले से लगा लिया। अभी 2 महीने पहले ही तो इस घर में शादी थी, ज़रमीर की बहन राबेल की। राबेल अपनी सगी पुप्पो के घर गई थी शादी होकर। रिया मेहंदी की तकरीब में चहकती फिर रही थी। जब से वो जवान हुई थी, उसकी ज़िंदगी की ये पहली शादी थी, तभी बड़ी पुरजोश थी। अब्बा जी से ख़ास फरमाइश करके उसने अपने पसंदीदा ड्रेस बनवाए थे। मेहंदी की तकरीब में वो खूबसूरत धानी कलर का जोड़ा पहन रखा था, जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए था। गो के दोनों ताई अम्मा मुंह पर इन दोनों माँ बेटी के सामने अच्छी बनी रहती थी, लेकिन आलिया बेगम जानती थी कि उनकी जिठानियाँ इतनी भी अच्छी नहीं हैं। बात बात पर यह जिताना कि इन दोनों माँ बेटी का खर्चा हमारे शोहर हमारे बेटे उठाते हैं, वो नहीं भूलती थी। आलिया बेगम से जहाँ तक होता खुद को घर के कामों में मसरूफ़ करती। बस वो इस बात पर शुक्रगुजार रहती कि उनकी लाडली बेटी रिया उस घर में बड़े आराम और ऐश से रह रही है। अब्बा जी के होते हुए इन दोनों की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अगर अब्बा जी को कुछ हो गया तो वो दोनों माँ बेटी कैसे जिएंगी, ये सोच परेशान रखती। शादी की तकरीब में वो बिल्कुल खामोश कोने में अलग थलग सी बैठी थी, लेकिन बार बार उनकी नज़र अपनी लाडली पर पड़ रही थी, जिसकी खूबसूरती पूरे ख़ानदान की लड़कियों को मात दे रही थी। तभी तो उसकी कज़न्स दिल ही दिल में उससे जेलस होती थी। मुईज़ सलार ख़ानदान के लड़के जैसे चुपके चुपके देखते थे, लेकिन उसे जैसे किसी की परवाह नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो एक तितली हो जिसने अभी अभी परवाज़ करना सीखी है। ज़रमीर खानज़ादा की नज़र उसके नौखेज़ वजूद पर पड़ी। दुपट्टा कंधे पर लटकाए, लंबे लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे, ऊंची हील पहने वो कद आवर लग रही थी। इसका कद मुतनासिब था, लेकिन आज पहली बार वो ज़िंदगी में इतनी तैयार हुई थी। बाल भी खुले थे और ज्वेलरी के साथ वो सबको मात दे रही थी। लेकिन ज़रमीर को उसे देखकर गुस्सा आया। कितने ही लोगों की निगाहें उस पे थी। तभी वो इसे डांटते हुए कहने लगा, ये दुपट्टा किस तरीके से लिया हुआ है तुमने? तमीज़ नहीं है तुम्हें? इतने सख्त और भारी लहजे पर रिया तो खौफ से ही उछल पड़ी थी। सॉरी ज़रमीर लाला। वो दरअसल वो हिचकिचाते हुए अपना जुमला भी मुकम्मल ना कर पाए। उसके जिस्म की खूबसूरती उसकी नज़रों से भी ना छुप सकी थी। तभी वो इसे नज़रअंदाज करते हुए कहने लगा, दुपट्टा ढंग से लो और मर्दाना एरिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। डांटते हुए वहाँ से चला गया था, जबकि रिया की जान जैसे हथेली में आ गई थी। उसे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही थी। तभी वो अंदर चली आई। फंक्शन को छोड़कर उसने देखा इस घर की पुरानी मुलाजमा, जिन्हें सब बुआ कहते थे, वो कोई शरबत बना रही थी। तभी उसने गिलास उठाकर झटके से मुंह से लगा लिया और एक ही सांस में ख़त्म कर दिया, जबकि बुआ अपने माथे पर हाथ मारकर झुल्ला कर कहने लगी, ये क्या किया रिया बीबी तुमने? ये मशरूब तो मर्दाने में भिजवाना था, लड़कों ने ख़ास अपने लिए बनवाया है, न जाने क्या क्या मिलाया है इसमें। वो सर पर हाथ मार रही थी। तभी वो कहने लगी, क्या मतलब, अमृत मिलाया है क्या इसमें? मैंने पी लिया तो क्या हुआ? वो कंधे अचकाते हुए बुआ को घूरती शरबत का गिलास पीकर दोबारा फंक्शन में चली गई थी। लेकिन अब भी खड़े हुए थोड़ी देर हुई थी जब उसे चक्कर से आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जहन पर कोई गनूदगी सी छा रही हो। वो हैरान भी थी कि उसे इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है। तभी थक हार कर अम्मी के पास आ बैठी। अम्मी ने इसे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, नींद आ रही है? वो नींद भरी कैफियत में इन्हें देखती इस बात में सर हिला गई। तभी वो इसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, जाओ अभी थोड़ी देर जाकर सो जाओ। ये तकरीब तो सुबह 4-5 बजे तक चलेगी, फिर मैं तुम्हें उठा दूंगी जब मेहंदी शुरू होगी। अम्मी के कहने पर वो अपने कमरे की तरफ आने लगी, लेकिन इस तरफ मर्द ज़्यादा थे। तब उसे ज़रमीर की बात याद आई कि मर्दाना हिस्से की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं,
بے خیالی میں سوچتی ہوئی نہ جانے کس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے تو اتنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ نرم گرم بیڈ پر لیٹتے ہی وہ مدہوش ہو گئی۔ خوب عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا گہری نیند سو جائے، اور ایسی حالت میں پھیل کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کبھی کوئی اس کمرے میں آیا تھا، اسے اپنے کمرے میں یوں لیٹا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ایسے ہی اس کے وجود پر جھکا تو اس کی رہنائیوں سے نظر ہٹانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ بے اختیار اس کی سمت بڑھتا چلا گیا، پہلے چہرے سے بال ہٹائے اور پھر کندھے سے دوپٹہ۔ اس کی نوخیز جوانی اور معصومیت اس وقت عروج پر تھی۔ تبھی مقابل نے چپکے سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ایک بے خودی کی کیفیت اس کے وجود پر حاوی تھی۔ وہ مدہوش سا ہوتا چلا گیا، جبکہ اپنے وجود میں اٹھتی ٹھیسیں محسوس کر کے ریا نیم بیہوشی میں بھی بڑبڑائی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اسے اپنے ہاتھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا، لیکن وہ جو بھی تھا اس کے وجود پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتی سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اپنے آپ کے اندر کمزوری محسوس کرتی وہ ایسا نہ کر پائی۔ مقابل کا پسینہ چہرے سے شرابور ہو گیا تھا۔ گناہ کا شدید احساس اس پر حاوی ہوتے ہی وہ جلدی سے تیز تیز سانس لیتا اٹھا تھا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ پہ پیشما تھا۔ تبھی اپنا گناہ چھپا کر جلدی سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، ریا کو چادر سے ڈھانپ کر۔ جسے کچھ ہوش نہیں تھا وہ کس قیامت سے گزر گئی ہے۔ جب سے ربیل باجی کی شادی ہوئی تھی تب سے اس کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ اس دن بھی وہ خاموش سی تھی جب تانیہ سموسے کھاتے ہوئے سے کہنے لگی، تم تو کھا ہی نہیں رہی ہو، ایسے ہی بلا وجہ میں تمہیں کینٹین لے آئی۔ وہ دونوں اس وقت کالج میں بیٹھی تھی۔ وہ بیزاری سے کہنے لگی، سموسوں کو دیکھ کر الٹی آ رہی ہے مجھے۔ کیوں الٹی آ رہی ہے؟ تمہارے تو یہ فیورٹ ہے نا۔ تانیہ بڑے مزے سے سموسے کھا رہی تھی، جبکہ اس نے اپنا سر ٹیبل پر رکھ لیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، سمجھ سے باہر ہے۔ اسے ہلکا ہلکا بخار اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ آج امی سے کہوں گی کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، وہ تانیہ سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ پھر دونوں آج جلدی چھٹی لے کر گھر آ گئی تھی۔ وہ امی کو اونچی اونچی آوازیں دیتی کمرے میں آئی تھی، لیکن وہاں امی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تائی اماں، امی کہاں ہیں؟ پریشان نظروں سے انہیں دیکھتے وہ پوچھنے لگی تو وہ جو بریانی بنانے میں مصروف تھی روب دار لہجے میں کہنے لگی، تمہاری ماں گاؤں گئی ہے تمہارے ماموں کے پاس، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ کیا امی گاؤں چلی گئی مجھے بتائے بغیر؟ اسے سخت غصہ آیا تھا، لیکن تائی ماں اسے کہنے لگی، اچھا تم میری مدد کرو، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا اور ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا، ابا جی بہت غصہ کریں گے، تم سلاد بنا دو۔ وہیں پر کھڑے ہو کر سلاد بنانے لگی، لیکن اچانک ہی کچن میں کھڑے کھڑے اسے گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ پھر دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ آخر اس کی طبیعت اتنی عجیب کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنی حالت پر پریشان ہوتی اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی تھی۔ اکیڈمی تو ویسے ہی روزانہ پڑھنے آتی تھی۔ اکیڈمی سے واپس گھر جاتے ہوئے وہ اس سے پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس دوا لینے آ گئی۔ وہ اپنی کنڈیشن بتاتے ہوئے انہیں مکمل تفصیل بتا رہی تھی۔ میں تمہارا چیک اپ کر دیتی ہوں، پتہ چل جائے گا کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے سامنے قیامت خیز انکشاف کیا تھا۔ آپ تو 1 مہینے حاملہ ہیں، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر نہیں آئی؟ ڈاکٹر آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی ہے تو شوہر کہاں سے ہوگا؟ اتنی بھی بچی نہیں ہو جو میری بات نہ سمجھ سکو۔ کارنامہ تو بہت بڑا کیا تم نے، ڈاکٹر کے لہجے میں طنز سا۔ اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ آپ کہہ دیں کہ آپ کوئی مجھ سے بھیانک مذاق کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ رپورٹ یہی بتا رہی ہے، 4 ہفتے ہو گئے ہیں بی بی تمہاری پریگننسی کو، جاؤ جا کر اپنے پیرنٹس کو یہ بتاؤ۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگلوں کی طرح سوچتے وہ گھر آئی تھی۔ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، تبھی ہاتھ میں پکڑے موبائل پر اسے چھٹکارا پانے کے طریقے سوچنے لگی۔ تو کیا کسی نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ لیکن میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ امی تو تھی ہی نہیں، پوری رات جاگتی رہی۔ امی کو یہ بتاؤں گی تو وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ پہلے ہی ابو کے مرنے کے بعد وہ اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ یا اللہ، یہ میرے اوپر کس نے قیامت ڈھائی ہے؟ رات کے کھانے پر سب اسے بلا رہے تھے۔ ابا جی نے بوا کو بھیجا تھا۔ وہ پریشان سی چلتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی جہاں سب موجود تھے۔ اسے ان سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے لوگ اس کے محافظ تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنی عزت محفوظ نہ رکھ پائی۔ یہ سب میرے مجرم ہیں، میں نے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے ساتھ کسی نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے، پھر بھی میرے لب خاموش ہیں۔ میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ ابا جی بڑے پیار سے اسے کہہ رہے تھے کہ ماں کے جانے پر وہ اتنی اداس کیوں ہیں، کل تک واپس آ جائے گی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ زرمیر نے حیرت سے اس پری کو دیکھا تھا جو کبھی اتنی چپ نہیں رہتی تھی، لیکن آج اس کے لب بہت خاموش تھے۔
उसे क्या मालूम था वो इतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इतना बड़ा गुनाह किया और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? ये बात सबसे छुपा लूँ? और तुम इस मुजरिम को भी नहीं जानती हो, इतनी मासूम तो नहीं हो। ज़रमीर खानज़ादा ने इसे शक भरी नज़रों से देखा था। ज़रमीर की आवाज़ धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी और रिया का दिल सूखे मान पत्ते की मानित कांप रहा था। अगर उसकी ये आवाज़ किसी की कान तक पहुंच गई और कोई उठ कर आ गया तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो सकता था। वो दोनों हाथ जोड़ के रोए जा रही थी। कहने लगी कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करें। आप तो जानते हैं ना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। मैं घर से कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर। आज तक कभी बगैर बताए घर से कदम तक नहीं निकाला। जब भी जाती थी किसी को लेकर जाती थी। मुझे खुद नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। प्लीज़ मेरी बात सुन लें, वो रोते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। लेकिन ज़रमीर खानज़ादा का दिमाग घूम चुका था। वो इसे पसंद करने लगा था। उसकी मासूमियत पर दिल हार बैठा था। उसने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था और यही सोच रखा था कि खुद जिस लड़की से शादी करेगा वो भी यूं ही पाक दामन होगी, खूबसूरत होगी। वो इसके करीब आने वाला पहला मर्द होगा। उसके वजूद पर सिर्फ उसकी दस्तरस होगी। लेकिन रिया के अल्फाज सुनकर उसे अजीब सी उकताहट होने लगी थी। कहने लगा कि निकल जाओ मेरे कमरे से। आई सेड गेट आउट। अभी के अभी दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना मुझे वो 3 लफ्ज़ कहने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। ज़रमीर खानज़ादा के गुस्से से तो वो शुरू से ही वाकिफ़ थे। रोते हुए कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी? अभी कमरे से बाहर निकली तो सब क्या सोचेंगे? प्लीज़ मुझे कमरे में रुकने दे, मेरी बात का यकीन करें। लेकिन ज़रमीर बार बार उसके अल्फाज सुनकर अगले ही लम्हे से गर्दन से पकड़ चुका था। कहने लगा, अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ नहीं रहा तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बड़ों की वजह से, वरना मेरे लिए कोई बड़ी बात ना होती। तुम जैसी बदकिरदार लड़की को मैं ना सिर्फ इस घर से निकाल देता बल्कि 3 लफ्ज़ बोलकर ये रिश्ता भी ख़त्म कर देता। उसका सांस रुकने लगा था। सांस की नाली में घुटन महसूस होने लगी थी। वो हंसने लगी। ऐसे में एकदम से पेट में दर्द की एक ठेस उठी थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर हाँफने लगी। बड़ी मुश्किल से इसने ज़रमीर को कहा था कि ज़रमीर प्लीज़ छोड़े मुझे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है बेबी को भी सांस नहीं आ रहा। बेबी का नाम सुनते ही ज़रमीर के तने हुए साहब मजीद तन चुके थे। कहने लगा कि पता नहीं किसका खून लेकर तुम इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद हो। घिन आ रही है मुझे तुमसे। मैं तुम्हें सिर्फ अब चंद महीनों की मोहलत दे रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारा ये बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं खुद तुम्हें तलाक दूंगा और तुम अपने इस आशिक के साथ शादी करके इस घर से दफा हो जाना जिसकी गंदगी तुम अपने वजूद में लेकर फिर रही हो। वो वहीं रोते हुए कमरे के कोने में गिर चुकी थी और ज़रमीर गुस्से से कमरे से बाहर निकल चुका था। उसने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था। एक बार किसी दोस्त की ज़बरदस्ती पिलाने पर उसने 1-2 कश लिए थे। लेकिन आज ये रात जिसके लिए उसने कितने ख्वाब देख रखे थे, वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार हुआ कि उसने घर से बाहर कदम निकाला था। बारिश ड्राइव करता हुआ पहले तो बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा, फिर सिगरेट लेकर एक साथ ना जाने कितने सिगरेट इसने फूंक दिए थे। इसे खांसी भी लग चुकी थी लेकिन अंदर की आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आज तक उसने किसी को भी समझने में गलती नहीं की थी, फिर आखिर रिया को समझने में उसकी आंखें धोखा कैसे खा गई थी। ये सोच सोच कर इसका दिमाग फटे जा रहा था। अगले रोज इनका वलीमा था। वलीमा पर रिया तो सबके सामने बड़ी मुश्किल से खुद को खुश दिखा रही थी, लेकिन ज़रमीर के माथे पर बल पड़े हुए थे। वो खुशी जो पहले ज़रमीर के चेहरे पर थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। आलिया बेगम ने जब अपने दामाद के तने हुए सांप देखे तो थोड़ी फिक्रमंद हो चुकी थी। 2-3 दिन तक तो जब ऐसे ही चलता रहा तो एक रोज़ मौका पाकर वो इसके कमरे में आई थी। वो घुटनों पर सर रखे निढाल सी बैठी हुई थी। बिखरे हुए बाल थे। इसने 2-3 दिन से एक ही सूट पहन रखा था, इसे चेंज नहीं किया था, ना ही मेकअप कर रखा था। हालत उसने अपने बेहद ख़राब बना रखी थी। आलिया बेगम उसके पास आई, इसके सर में हाथ फेरा। वो जिस कदर हो सके नरमी से समझाना चाहती थी, वो जैसे उसके पास आकर बैठी वो उनके सीने लग कर फूट फूट कर रोने लगी। इसे खुद नहीं पता था वो रो किस लिए रही है। आलिया बेगम ये समझ रही थी कि शायद शादी के बाद ज़रमीर के साथ एडजस्ट करने में इसको मुश्किल पेश आ रही है। उसके बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, कह रहे क्या हो गया मेरी जान के टुकड़े को? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ज़रमीर जैसा शोहर मिला। तुम्हें घर में सब कितनी मोहब्बत करते हैं और तुम देखो अपनी कैसी उजड़ी हालत बना कर बैठी हो, जैसे पता नहीं क्या हो गया। खुद को तैयार रखो, ज़रमीर आने वाला होगा। नई नई शादी हुई है तुम लोगों की, लेकिन हालत देखो अपनी। ऐसे तो तुम्हारा शोहर जल्दी तुमसे बेजार हो जाएगा। लेकिन वो अब अपनी माँ को क्या ही बताती। फिर आलिया बेगम ढके छुपे अल्फाज में उसे कहने लगी कि तुम ज़रमीर के साथ खुश तो हो ना, तुमने उसे खुश तो रखा हुआ है। या ज़मीर को मेरा मतलब है तुम उसे उसका हक तो दे रही हो ना। पता नहीं क्यों वो पहले बहुत खुश था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और गुस्सा देखने को मिलता है। ठीक से बात ही नहीं करता किसी से। पहले तो मेरी भी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल सा गया है। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना?
اس کا چہرہ زرد تو پڑا تھا لیکن پھر فوراً کہنے لگی ٹھیک ہے، بس ان کو بھی کام کی ٹینشن ہے اس لیے وہ تھوڑے بیزی ہیں۔ تبھی زرمیر بھی گھر میں آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی، اپنا حلیہ درست کیا تھا، ماں کے کہنے پر خود کو تیار کیا تھا، نیا سوٹ پہنا تھا اور پھر زرمیر کو خود کھانا سرو کیا تھا۔ جب زرمیر کمرے میں آیا تو اسے تیار دے کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا یہ کس لیے اتنا تیار ہوئی ہو؟ تم یہ لپسٹک، یہ میک اپ، یہ سرخ رنگ کا سوٹ کس لیے پہن رکھا ہے تم نے؟ وہ گھبرا چکی تھی، گھبرا کر کہنے لگی وہ میں نے تو یہ آپ کے لیے پہنا تھا، مما نے کہا تھا کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے تیار رہنا چاہیے۔ وہ اگلی ہی پڑی سے بال سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا تمہیں ماں نے یہ تو سکھایا تھا لیکن یہ نہیں بتایا جب تک نکاح نہ ہو جائے اس سے پہلے اس طرح کے الٹے سیدھے کام نہیں کرتے، اپنے آپ کو شوہر کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یہ سکھانا کیوں بھول گئی چچی تمہیں؟ ہاں بولو۔ وہ ایک بار پھر زمین میں دھنس چکی تھی لیکن اب مزید کتنا خاموش رہتی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ بس مجھے سنائی جا رہے ہیں، میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا۔ میں بچپن سے لے کر اب تک اس گھر میں آپ لوگوں کے سامنے رہ رہی ہوں، مجھے تو آپ لوگوں پر غصہ ہے، اتنے مرد اس گھر میں موجود تھے، صرف باپ کا ہی سایہ نہیں تھا نا، لیکن تایا چچا کزن سبھی تو تھے، پھر کیوں مجھے کوئی حفاظت نہ دے سکا؟ ان سب مردوں کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی لیکن زرمیر سے بالوں سے جگڑ کر کہنے لگا او شٹ اپ، یہ رونا دھونا ڈرامے بازیاں کرنا بند کرو۔ ہم مردوں نے ہی اعتبار کر کے تمہیں کالج بھیجا تھا، ہمیں لگا تھا تم باقی لڑکیوں کی طرح پڑھ لکھ جاؤ گی، اپنا نام بنا لو گی، لیکن کہاں خبر تھی وہاں پر جا کر تم یہ سب کچھ کرتی پھرو گی۔ بہتر ہے کہ اپنی شکل نہ ہی دکھایا کرو مجھے، تمہیں دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی دن میں تمہارا سچ سب کے سامنے لا دوں تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گھن محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کسی اور نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے تمہارے وجود پر اپنی مہر ثابت کی ہوگی، تمہیں چھوا ہوگا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی شدید نفرت محسوس ہوتی ہے تم سے۔ سنا تم نے؟ اسے دھتکار کا سیدھا اپنے کپڑے لیتا فریش ہونے کے لیے واش روم جا چکا تھا اور ریا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، دن گزرنے لگے تھے، دھیرے دھیرے اس کا پیٹ بھی پھولنے لگا تھا۔ ابھی تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی کیونکہ وہ جس قدر دبلی پتلی تھی اور کپڑے بھی کھلے کھلے پہنتی تھی، کسی کو شک نہیں گزرا تھا وہ پچھلے 5 مہینوں سے حاملہ ہے۔ چند روز گزرے تھے جب ربیل کچھ روز رہنے کے لیے اپنے میکے آئی تھی۔ ربیل کے آتے ہی پورے گھر میں رونق چھا چکی تھی۔ رات ہوتے ہی سب کزنز مل کر بیٹھ کے ربیل کی شادی کی باتیں ڈسکس کرنے لگے تھے۔ ربیل بھی پریگننٹ تھی، سبھی لڑکیاں لڑکے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی شادی کی تصویریں کھل گئی اور ساتھ ہی شادی کی مووی بھی وہ بڑی سی سکرین پر دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ تبھی مووی میں وہ سین بھی آیا جب سبھی لڑکے بیٹھ کر وہ خاص قسم کا مشروب پی رہے تھے۔ اس مشروب کو دیکھتے ہی ریا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ جب اس نے وہ مشروب پی لیا تھا ایک دم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، وہ گھبرا گئی، اسے پھر سے وہ منظر یاد آنے لگا تھا۔ زرمیر سامنے بیٹھا تھا، تبھی مووی میں وہ سین بھی آیا جب زرمیر گلاس بھر کر پی چکا تھا اور پھر کبھی دوسرے کزن نے گلاس اسے پکڑانے کے چکر میں اس کی شرٹ پر وہ خاص مشروب گرا دیا تھا۔ زرمیر فوراً اٹھا تھا اور چکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کی مووی تو نہیں بنی تھی لیکن زرمیر کے دماغ میں کئی طرح کے دھماکے ہوئے تھے۔ اسے بہت کچھ خواب کی طرح یاد آنے لگا تھا کہ ریا نے تو صرف ایک گلاس اس خاص مشروب کو پیا تھا لیکن زرمیر نے تو 3-4 گلاس پی رکھے تھے۔ لیکن اب اسے کچھ سوچ آئی تھی۔ اسی رات اس نے پہلی بار ریا کو محبت بھری نظر سے دیکھا تھا، اس کے ذہن میں ریا ہی گھوم رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا تھا، سبھی کزن اس کو چھیڑ کر کہنے لگے ارے یہ کیا، ابھی تو بیوی کمرے میں گئی ہے، اتنا بھی صبر نہیں ہوتا تم سے، تم بھی پیچھے پیچھے اپنی بیوی کے جا رہے ہو۔ زرمیر سنجیدگی سے کہنے لگا صبح مجھے جلدی آفس کے لیے جانا ہے، آپ سب لوگ انجوائے کرو، اب کل بات ہوگی۔ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ریا خوف سے کانپ رہی تھی کیونکہ اسے بار بار وہ لمحے یاد آ رہے تھے لیکن یہ سوچ نہیں پا رہی تھی وہ شخص تھا کون۔ جب زرمیر کمرے میں آیا تو اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر آج وہ پیچھے ہٹا نہیں تھا بلکہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ زرمیر اسے کہنے لگا کیا ہوا تمہیں، تمہاری حالت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے زرمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر یہ لڑکی واقعی میں گناہ گار ہوتی تو اسے گناہ کرنے کی لت لگ چکی ہوتی تو یہ کبھی بھی بار بار معافیا نہ مانگتی بلکہ کب کی اس سے خلا لے چکی ہوتی یا پھر پہلے ہی اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ چکی ہوتی۔ یوں خوف سے ہی لڑکیاں کانپتی ہیں جن کا کوئی قصور نہ ہو۔ زرمیر نے یہ سوچ کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر کہنے لگا ریا سچ بتاؤ، جو کچھ تمہیں یاد ہے مجھے سب کچھ بتاؤ۔ وہ پہلے تو ڈر کر زرمیر کو دیکھنے لگی، پھر کپ کپاتے ہوئے روتے ہوئے ربیل کی شادی کی رات کا سارا واقعہ اسے سنانے لگی کہ کس طرح وہ جوس پی کر کمرے میں آئی تھی، اسے نہیں پتا تھا وہ کس کے کمرے میں آ کر لیٹی ہے، اور پھر کچھ دیر بعد اس کمرے میں کوئی آیا تھا
पता नहीं वो कोई घर का शख्स था या फिर बाहर का, लेकिन वो पूरी रात इस पर शुद्धतें लुटाने के बाद इस कमरे से निकला था। ज़रमीर ये सोचता रहा, फिर कहने लगा, अगली सुबह तुम किस रूम से निकली थी? वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि मर्दान खाने के साथ मौजूद जो कमरा था उसमें से। ज़रमीर के पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि उस रोज़ मर्दान खाने के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था और वो गेस्ट रूम के साथ मौजूद कमरे में वॉशरूम में अपनी शर्ट साफ करने गया था। लेकिन बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई रिया को देखकर वो बेखुद सा हो गया था और फिर इसके करीब आकर वो सब कुछ कर चुका था। इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। इसे लग रहा था कि सब कुछ ख्वाब है, वहम है। ख्यालों ही ख्यालों में वो इससे निकाह भी कर गया था और फिर ये सब कुछ अलग कर रहा था। ज़रमीर को यूँ लग रहा था जैसे इसकी और रिया की शादी हो चुकी है और शादी के बाद वो मुकम्मल तौर पर इसकी दस्तरस में आ चुकी है। ज़मीर के अपने भी पसीने छूट चुके थे। रिया एक बार फिर रोते इसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बाप की कसम उठाकर कहती हूँ कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल मासूम हूँ, बेकसूर हूँ। ज़रमीर उसके हाथ पकड़ चुका था और फिर कहने लगा कि उस रात मैं भी शायद इस कमरे में आया था और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। रिया को तो ज़ोर का झटका लगा था। वो हैरत से ज़रमीर का चेहरा देखने लगी। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। ज़रमीर कहने लगा, अगर ये सच हुआ और इस बच्चे का बाप मैं हुआ तो मैं ज़िंदगी भर कभी तुम खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पता नहीं जाने अनजाने में मैंने तुम पर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए। जबकि आज मेरे जहन में खुद ब खुद ये ख्याल आया कि इस रात मैंने भी किसी के साथ ये सब कुछ किया था, लेकिन वो कौन थी मुझे अंदाज़ा नहीं था। दोनों इस कश्मकश में मुब्तला थे। ज़रमीर का रवैया रिया के साथ कुछ बेहतर हो चुका था। साथ ही साथ ये खबर भी उन्होंने सुना दी थी कि रिया प्रेग्नेंट है। घर में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगी थी कि रिया की डिलीवरी का वक्त भी आ गया। हॉस्पिटल में दर्द से कांप रही थी, लेकिन एक अजीब सा खौफ था, ये भी कि अगर ज़रमीर इस बच्चे का बाप ना हुआ तो क्या होगा। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। नर्स जब इस बच्चे को बाहर लाई तो मुस्कुराकर ज़रमीर को कहने लगी, मुबारक हो, बेटी हुई है। ज़रमीर का वजूद एक पल को कांप चुका था। जैसे ही वो बच्ची ज़रमीर की गोद में आई तो इसने अपनी छोटी छोटी गोल सी आंखें खोल रखी थी, वही सुरमई गहरी आंखें जो ज़रमीर की थी। इसे देखते ही ज़रमीर का सारा शक दूर हो चुका था। इसका दिलो दिमाग खुद ही पुकार उठा था कि ये उसी की औलाद है। वो फ़ौरन उसे उस बच्ची का माथा चूम कर उसे सीने से लगा गया। पूरे घर में गहमा गहमी थी, खुशी थी। रिया ने उस बच्चे को गोद में तो उठाया था, लेकिन चेहरे पर अभी भी एक संजीदगी थी। घर में बड़े अच्छे से इनका इस्तकबाल किया गया। ज़रमीर भी खुश था, लेकिन रिया बिल्कुल स्पार्ट चेहरा लिए सब कुछ देख रही थी। सब यही समझ रहे थे शायद इसकी तबीयत खराब है। ज़रमीर उस बच्ची को उठाकर बैठा था, माजी को भूलकर। जब वो रिया से कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या दर्द हो रहा है, अगर कहो तो डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं नोट कर रहा हूँ इस बच्ची के साथ तो मुझे खास अटैच नहीं लग रही, बस उससे घूर कर देखती रहती हो, ना उससे प्यार करती हो ना खुद से उसे उठाती हो। रिया एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, शायद आप भूल रहे हैं पिछले 9 महीने मैंने किस कदर अजियत में गुजारे हैं, ये मैं जानती हूँ। आपने डीएनए टेस्ट करवाना था ना, मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाएं। ज़रमीर के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्ची मेरी है, मुझे किसी डीएनए की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिया बज़िद थी, कहने लगी कि नहीं, जब तक डीएनए नहीं हो जाता तब तक मेरी पाक दामनी का सबूत मुझे नहीं मिलेगा। जब उसके बार बार कहने पर ज़रमीर भी टेस्ट करवाने के लिए रजामंद हो चुका था, मगर जब टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो रिया एक गहरी सांस खारिज करके रह गई, क्योंकि डीएनए टेस्ट में इस बच्ची का बाप ज़रमीर ही था। इस रोज़ इसकी इज्जत तार तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़रमीर था। ज़रमीर शर्मिंदा से सर झुकाकर रह गया था। दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के ये कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर जुमले कसे, तुम्हें बुरा भला कहा, जबकि हकीकत में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने उस रात वो ख़ास शरबत ज़्यादा ही पी लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं तुम पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाता रहा, जबकि हकीकत में कसूरवार मैं था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। उससे माफ़ी भी मांग रहा था और रो भी रहा था, लेकिन आसानी से रिया सब कुछ बोलने वाली नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर मुतमईन थी कि कम से कम वो किसी गलत हाथों में नहीं गई थी। अगर ज़रमीर ने उसकी इज्जत ख़राब की थी तो उसने उसे अपना भी तो लिया था। उसकी बच्ची को किसी ने नाजायज़ नहीं कहा था, बल्कि वो इन दोनों का ही खून था। बड़ा वक्त लगा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बेहतर होने लगा और रिया भी बच्ची को प्यार करने लगी। ज़रमीर भी इसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वो मोहब्बत जो कहीं खो गई थी वो फिर से बहाल हो चुकी थी। लेकिन सारी ज़िंदगी उसे ये पछतावा रहने वाला था कि उसने मासूम से रिया पर बगैर यकीन किए कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए थे।